والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. آج انشاءاللہ العزیز ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کریں گے، اور وہ موضوع ہے جی صلاۃ التسبیح کے حوالہ سے. صلاۃ التسبیح کے فضائل پہ بھی بات کریں گے اور صلاۃ التسبیح کا مکمل طریقہ انشاءاللہ العزیز ہم ڈائریکٹ جاننے کی کوشش کریں گے احادیث طیبات کی روشنی میں. پہلے یہ سمجھ لیں کہ صلاۃ التسبیح جو ہے اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں. بولیے کیا ہے؟ بہت زیادہ فضائل ہیں، اور بارہا مرتبہ پوچھا جاتا ہے اور بتایا بھی جاتا ہے کہ صلاۃ التسبیح کا صحیح طریقہ کیا ہے. صلاۃ التسبیح کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے مروی حدیث پاک ہے، اور سنن ابی داؤد شریف کے حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کون ہے؟ یہ حضرت عمر بن خطاب جو ہے خلیفہ ثانی، ان کے لخت جگر ہیں، ان کے شہزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. بہت بڑے محدث صحابی تھے. آپ سے مروی حدیث پاک ہے، قال وہ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، قال لی النبی صلی اللہ تعالی وسلم فَإِنَّكَ لَوْ كُنْتَ أَعْظَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ ذَنْبًا غُفِرَ لَكَ بِذَلِكَ. میرے کملی والے آقا نے مجھے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اے عبداللہ، اگر تیرے گناہ فرمایا وہ اتنے زیادہ ہوں کہ زمین بھر کے لوگوں سے بھی زیادہ گناہ ہوں، مشارق و مغارب، شمالاً جنوباً، سارے اربوں خربوں لوگوں کے گناہ یکجا کیے جائیں، میرے کملی والے آقا فرماتے ہیں ان اربوں خربوں لوگوں کے گناہوں سے بھی زیادہ تو گناہ لے کر آئے. فرمایا غفر اللہ کا بذالک، تو وہ تیرے سارے گناہ صلاۃ التسبیح سے معاف ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آگے کل تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ فَإِن لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أُصَلِّيَهَا تِلْكَ السَّاعَةَ، یا رسول اللہ اگرچہ میں اس نماز کو جس ساعت میں بھی ادا کرنا چاہوں، تو میرے کملی والے آقا نے جواب دیا قال صلیھا من اللیل والنہار، فرمایا ہاں جس وقت مرضی اس کو ادا کر، دن کے وقت ادا کر یا رات کے وقت، یعنی کوئی ٹائم اس کا مختص نہیں ہے. جس طرح 5 نمازیں ہیں، یا تہجد کا ٹائم مختص ہے، اشراق کا، چاشت کا، اوابین کا، تمام نوافل کا وہ وقت مختص ہے، لیکن میرے کملی والے آقا نے فرمایا اس اتنی بڑی عبادت کا کوئی ٹائم مختص نہیں ہے، رات کے وقت پڑھیں، دن کے وقت پڑھیں. اسی طرح حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی حدیث پاک، ان کے ابا جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا زاد بھائی ہیں. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ ہستی تھے جن کی جب پیدائش ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں لیا، لواب دہن دیا، اور ان کے علم نافع کی دعا کی، اور اس کا اتنا اثر ہوا قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس بنے. ان سے مروی حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی یعنی حضرت عباس کو کریم آقا حضور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. فرمایا اے میرے چاچا جان، اے امی محترم، اے میرے چاچا جان، کیا میں آپ کو ایک بہت بڑا عطیہ نہ دوں، ایک بہت بڑا تحفہ نہ دوں؟ فرمایا میں تجھے ایسا تحفہ عطا کروں گا کہ اگر آپ اس پہ عمل کر لیں گے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور پھر گن گن کے بتایا اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، ظاہراً اور باطناً گناہ معاف ہو جائیں گے، چھوٹے اور بڑے گناہ معاف ہو جائیں گے، جو آپ سے اعلانیہ گناہ ہوئے سریعام وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور جو چھپ کے تم کر بیٹھے وہ بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو فرمایا وہ عمل صلاۃ التسبیح ہے. اور اتنا بتانے کے بعد میری کملی والے آقا نے فرمایا اے امی محترم، اے چاچا جان، اگر ہو سکے تو صلاۃ التسبیح کو ہر روز پڑھنا، اگر ہر روز نہ پڑھ سکو تو جمعے کے دن کم از کم پڑھنا. فرمایا جمعے کو بھی نہ پڑھ سکو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھنا، اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکو تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھنا. پہلے سب سے بولیے کیا فرمایا؟ ہر روز پڑھنا، ہر روز نہیں تو پھر کیا؟ جمعے کو پڑھنا. جمعے کو تو نہیں کب پڑھنا؟ سال میں 1 مرتبہ. سال میں بھی نہ پڑھ پاؤ تو پھر کیا فرمایا؟ کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ ضرور پڑھنا. اب یہ ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سرچ کرتا ہے، موبائل پہ بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چیزیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے. آپ ڈائریکٹ سمجھ لیجئے اس کو حدیث پاک کی روح سے، اور کوشش کیجئے کہ جب بندہ اس پہ کسی بھی چیز کو جب بندہ سن کے اس پہ عمل کرتا ہے تو وہ ذہن میں فٹ ہو جاتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی بات سن کے جب آگے دوسرے کو بتاتا ہے تو پھر بھی بات وہ یاد رہ جاتی ہے. آپ طریقہ سمجھیں اور سمجھ کے آگے دوسروں کو بھی پہنچائیں.
ممکن ہے آپ کی وجہ سے میری وجہ سے ایک دو بندے بھی وہ اس نماز کے عادی بن گئے تو الدال علی الخیری کفائل ہی کے تحت، یعنی وہ بندہ جو بھی عمل کرے گا اس کو اس کا ثواب بعد میں ملے گا، ہم کو اس کا ثواب پہلے مل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ان ابی وہب قال سألت عبداللہ ابن المبارکی عن الصلاۃ التي يسبح فيها، حضرت وہب بن منبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے معروف تابعی بہت بڑی ہستی حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مبارک جو تھے یہ تابعی تھے اور حضرت امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کبائر تلامذہ میں سے تھے، یعنی بڑے بڑے ان کے جو شاگرد ہیں ان میں ایک نام حضرت عبداللہ بن مبارک کا بھی آتا ہے، جیسے امام یوسف تھے، امام محمد تھے، امام ظفر تھے، امام اعظم حنیفہ کے بڑے بڑے شاگرد، ان میں ایک حضرت عبداللہ بن مبارک بھی ہیں۔ حضرت وہب بن منبع کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک سے پوچھا، فرمایا اس نماز کے بارے میں التی یسبح فیہا جس میں تسبیح کی جاتی ہے۔ تسبیح کی جاتی ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں نے اس کے بارے میں پوچھا کہ ذرا وہ بتاؤ وہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ اب حضرت عبداللہ بن مبارک آپ اس کا طریقہ ارشاد فرما رہے ہیں، فقال آپ نے فرمایا یکبر، فرمایا سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، یعنی بندے نے نیت کر لی اس کی نماز کی، نبی جو ہے صلاۃ التسبیح کی نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے تکبیر تحریمہ کہنی، ثم یقول پھر کہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی یہ ثنا ساری کی ساری پڑھے، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہے پھر اس کے بعد ثنا پڑھے۔ ہم نے کیسے یاد رکھنا ہے؟ بے شک آپ کو نام میں نے ترمذی شریف کا حوالہ دیا، یہ نہ بھی یاد رہے تو آپ نے کہنا ہے سیاست تشریف کی حدیث پاک یا حدیث پاک کہہ لینا ہے، اور دوسرا روایت ہے اپنے کس سے کرنی ہے؟ آپ نے کہنا حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، بس دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، ایک سیاستہ کی حدیث پاک ہے یہ حدیث ہے، اور حضرت عبداللہ بن مبارک نے طریقہ بتایا۔ فضائل کیا ہے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، آپ نے فرمایا سب سے پہلے اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہنی ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنی ہے ولا الہ غیرک تک، پھر ثم یقول فرمایا 15 مرات، یہ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے جی؟ 15 مرتبہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تک، تیسرا کلمہ یہ 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے بولیے کیا تھا؟ وہ تکبیر تحریمہ، اس کے بعد ثنا، اس کے بعد 15 مرتبہ کیا جی؟ تیسرا کلمہ، ثم يتعوذ ويقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاتحۃ الکتاب وسورۃ، پھر فرمایا کہ اس کے بعد تعوذ پڑھنا ہے یعنی اعوذ باللہ، پھر اس کے بعد تسمیہ پڑھنا ہے یعنی بسم اللہ، پھر اس کے بعد فاتحہ یعنی الحمد شریف پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد کوئی بھی صورت ملانی ہے، وہ جیسے ہم ترتیب کرتے ہیں پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں پھر بسم اللہ پھر الحمد شریف پھر صورت ملاتے ہیں، پھر ملانے کے بعد ثم یقول 10 مرات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ یہ کلمہ شریف پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ثم یرکع پھر رکوع کرنا ہے، فیقولها پھر اسی کلمے کو 10 مرتبہ کہنا ہے، ثم یرفع رأسه پھر سر کو اٹھانا ہے من الرکوع رکوع سے، فیقولها 10 پھر اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے یعنی قومے کی حالت میں۔ میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ ولا الہ الا اللہ غیرک تک، اور پھر اس کے بعد تعوذ، پھر اس کے بعد تسمیہ، پھر اس کے بعد الحمد شریف، پھر اس کے بعد سورت، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جانا ہے، 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ کے پھر 10 مرتبہ وہی کلمہ شریف پڑھنا ہے، پھر کھڑا ہو جانا جی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہہ کے پھر قومے کی حالت میں یعنی کھڑے کھڑے ہاتھ نیچے ہی رہیں گے اس طرح چھوڑ کے 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ثم یسجد فیقول 10 پھر سجدہ کرنا ہے، سجدے میں چلے جانا ہے، سجدے میں بھی 10 مرتبہ، ثم یرفع رأسہ پھر سر کو اٹھانا ہے یعنی جلسے میں بیٹھنا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، اور رکوع کر کے کھڑا ہونے کی حالت کو قومہ کہتے ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بھی کتنی مرتبہ پڑھنا ہے جی؟ 10 مرتبہ، ثم یرفع رأسہ پھر سر کو اٹھانا ہے، فیقول 10 پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ثم یسجد سجدۃ الثانیہ پھر دوسرا سجدہ کرنا ہے، فیقول 10 پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یصلی 4 رکعات علی ھذا
فرمایا اسی طرح 4 رکعتیں پوری کر لینی ہے. فذالک 75 تسعۃ فی کل رکعت، فرمایا اس طرح سے ہر رکعت میں 75 مرتبہ کلمہ ہو جائے گا. اور یہ کتنی مرتبہ کلمہ ہو جائے گا؟ 75. اچھا جی، یبدأ فی کل رکعت ب15 تسبیحۃ ثم یقرأ ثم یسبح 10. اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو اکثر کنفیوژن اسی سے ہو جاتی ہے، بندہ اسی سے بولتا ہے کہ جو اگلی رکعت شروع کرنی ہے وہ کہاں سے کرنی ہے. جتنی بھی جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے، اکثر فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اور نیٹ پہ بھی جب سرچ کی جاتی ہے تو پہلی رکعت بتا دی جاتی ہے، پہلی رکعت اس طرح پڑھنی ہے، اور آگے جملہ یہ لکھا ہوتا ہے باقی رکعتیں ساری اس طرح ہی پڑھنی ہے. باقی رکعتیں سارے، اور بندہ بھول جاتا ہے جو پہلی رکعت تو پڑھی تھی اللہ اکبر کہہ کے، پھر ثنا پڑھی تھی، پھر 15 مرتبہ پڑھا تھا. اب ثنا والا تو معاملہ ہے نہیں، اب دوسری رکعت میں کیسے پڑھیں گے؟ آگے صرف یہ جملہ لکھ دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ پڑھی تھی ویسے 3 پڑھ لینا، سارا آگے پھر نہیں بتایا جاتا. یہاں حدیث پاک میں ہے کہ یبدأ فی کل رکعت، ہر ایک رکعت کی ابتدا، ہر ایک رکعت کی ابتدا، وہ پہلی ہو، وہ دوسری ہو، وہ تیسری ہو، وہ چوتھی ہو، ہر ایک رکعت کی ابتدا کرنی ہے ب15 تسبیحۃ. ہر ایک رکعت کی جو ابتدا ہے وہ 15 مرتبہ کلمہ شریف کہہ کے کرنی ہے. یہ ایک ہی کلیہ یاد رکھنا ہے، یہ یاد رہے تو پھر صلاۃ و تسبیح یاد رہتی ہے. یعنی ہر رکعت کی ابتدا بولیے کتنی مرتبہ کرنی ہے؟ 15 مرتبہ. یہ 15 مرتبہ ہم کو یاد رہے گا تو پھر بھولے گی نہیں. میں پھر سے اس کو دہرا کے اس پہ اختتام کر دیتا ہوں تاکہ ایک مرتبہ ہمیں وہ ذہن میں بیٹھ جائے. بولیے جی سب سے پہلے کیا کرنا ہے جی؟ تکبیر. بولیے ذرا کیا کرنا ہے جی؟ تکبیر. پھر اس کے بعد کیا کہنا ہے جی؟ ثنا. پھر اس کے مرتبہ کیا کرنا ہے؟ 15 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے جی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اس کے بعد بسم اللہ. پھر اس کے بعد الحمد شریف. پھر اس کے بعد جی سورۃ بلان. پھر اس کے بعد جی 10 مرتبہ وہی کلمہ شریف. اب پہلے یعنی کھڑے کھڑے یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو یہ کتنی مرتبہ ہو جائے گا؟ 25 مرتبہ ہو گیا. یہ 25 مرتبہ بالکل اسی کنڈیشن کے ساتھ، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی رکعت میں بھی، یہ بالکل سیم ہوگا. پھر آگے رکوع میں چلیں گے. رکوع میں 10 مرتبہ، پہلی رکعت میں بھی رکوع میں 10 مرتبہ، دوسری رکعت آئی رکوع میں بھی 10 مرتبہ، تیسری رکعت آئی رکوع میں بھی 10 مرتبہ، چوتھی رکعت بھی آئی تو رکوع میں 10 مرتبہ. یعنی ہر رکعت کے رکوع میں 10 مرتبہ. یہ چاروں رکعتوں میں بھی چیز سیم ہو گئی. پہلے قیام میں ہاتھ بندھے ہوئے 25 مرتبہ چاروں رکعتوں میں یہ بھی سیم ہو گیا. پھر ہر رکعت میں یعنی ہر رکعت میں رکوع میں 10 مرتبہ، یہ بھی چاروں رکعتوں میں سیم ہو گیا. پھر سجدے میں چلے گئے. سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے کیا کہنا ہے جی؟ 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے. پھر دوسرے سجدے میں بھی 10 مرتبہ. چاروں رکعتوں میں ٹوٹل سجدے کتنے بنے گے جی؟ 8. 8 کے 8 سجدوں میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کے جب بھی بیٹھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی بیٹھنا ہے 10 مرتبہ 2 سجدوں کے درمیان، دوسری رکعت میں بھی بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، تیسری رکعت میں بھی، چوتھی رکعت میں بیٹھنا ہے 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ. تو ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھنا ہے. ایک میں تیسرے انداز میں عرض کر دیتا ہوں، جب قیام کی حالت میں ہے 25 مرتبہ، باقی ہر سٹیپ میں 10 مرتبہ پڑھتے چلے جانا ہے. یہ آسان طریقہ ہے. رکوع میں بھی 10 مرتبہ، قومہ ہے 10 مرتبہ، سجدہ ہے 10 مرتبہ، 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ، دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر کھڑا ہو جانا ہے. اور پھر یہ ہے کہ 2 رکعتوں کے درمیان تشہد پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ جس طرح ہم 4 فرض پڑھتے ہیں یا 4 سنتے پڑھتے ہیں وہی روٹین رہے گی. لیکن اس میں میں نے چیزیں گٹ مٹ ذہن میں نہ ہو جائے، وہ ساری بات نہیں عرض کی. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں جب یہی نماز میں رات کو پڑھتا تھا میری ترتیب تھوڑی بدل جاتی تھی، دن کو پڑھتا تھا بدل جاتی تھی. جب میں رات کو پڑھتا تھا میں 2 رکعت کر کے پڑھتا تھا. یعنی 2 رکعتیں پڑھی تو جو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ فرماتے ہیں میں یوم یقوم الحساب تک پڑھتا، سلام پھیر دیتا. لیکن یہی نماز اگر میں دن کے وقت پڑھتا تو میں یعنی جو ہے وہ 4 رکعتیں کر کے پڑھتا، یعنی 1 سلام کے ساتھ پڑھتا. رات کو پڑھتا تو 2 سلاموں کے ساتھ. یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی ہے کہیں سے آپ یہ مسئلہ سنیں اور آپ کہیں کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا 4 رکعتوں میں پڑھنی ہے، یہاں تو 2 رکعتوں میں بھی ہے. یعنی جس طرح چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں، چاہیں تو 2 رکعتوں کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں جس طرح حضرت عبداللہ بن مبارک فرما رہے ہیں، چاہیں تو 4، لیکن 4 والی روایت ہر جگہ موجود ہے، وہی ہم پڑھتے ہیں. تو دعا اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سمجھنے اور بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر نہیں سمجھ آئی تو میں پھر بتا دوں.